بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آج سے پہلے ہم نے جو ہے ڈسکس کیا کہ کارپوریٹ لیول پہ اور بزنس لیول پہ ہم نے جو اسٹریٹجی بنانی ہے وہ کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی جو مارکیٹنگ پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی پورا جو کمپلیٹ پروسیس ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ٹریڈیشنلی دیکھیں, ٹھیک ہے, ٹریڈیشنلی مینس کہ پہلے دور میں جو کچھ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کی ہم بات کریں تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے نا جو چیز کمپنیز پروڈیوس کر لیا کرتی تھی اسے مارکیٹ میں پھینک دیا جاتا تھا تاکہ اس کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہوتی تھی کمپنیز کی کہ انہوں نے وٹ ایور جو کچھ بنا لیا بس اب انہوں نے بیچنا ہے, اس کو جیسے بھی بیچیں, انہوں نے اس کو مارکیٹ میں سیل کرنا ہے. اب یعنی یہاں پہ سیکنڈری چیز ہے مارکیٹنگ. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں یعنی ٹریڈیشنل جو ویو ہے اس کے اندر کمپنی اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جی مارکیٹ یعنی جن لوگوں کو اس نے بیچنا ہے جو کسٹمرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنی چیزیں پرچیز کر لیں گے کہ کمپنی کو پروفٹ جو ہے وہ ارن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ ایسی کمپنیز جو کہ ٹریڈیشنل ویو پہ چلتی ہیں یعنی کہ بس انہوں نے جو چیز بنا لی بس اس کو انہوں نے سیل کر دیا. ٹھیک ہے. اگر اس اپروچ پہ چلنا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس کامیاب ہونے کا ایسی اکانومیز کے اندر چانس ہوگا کہ جہاں پہ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے, کہ مطلب یعنی ایسی اکانومیز کے جس کے اندر کسٹمر جو ہوتے ہیں ان کو مطلب نہیں اتنا پتا ہوتا کہ اسٹائل کیا ہوتا ہے یا پروڈکٹ کے فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب ان کو چیزوں کی مطلب اسٹینڈرڈ سے, کوالٹی سے یا اس کے اسٹائل سے کوئی فرق کو خاص نہیں پڑنا. ایسی اکانومیز کے اندر تو یہ کمپنیز چل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کسٹمر کو کتنا زیادہ پتا ہے پروڈکٹس کے بارے میں. ہم کوئی بھی ایک چیز لے رہے, اگر میں اپیرلز کی بات کروں, کپڑوں کی بات کروں, تو کپڑوں میں ہم دیکھیں ہر کسٹمر کو پتا ہے فلاں برانڈ پہ اس قسم کا ٹیکسچر ہوتا ہے, اس قسم کے اسٹائل کے کپڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس قسم کا سٹف ہوتا ہے, کوالٹی اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, کلرز فیڈ ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے. مطلب ہر برانڈ کا ہر ڈیٹیل کا انہیں پتا ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کہاں سے چیزیں پرچیز کرنی ہے. مطلب کسٹمر ویل نون ہے, اس کو بہت زیادہ چیزوں کا پتہ ہے, اس کے پاس بہت ساری چوائسیز ہیں, بہت سارے برانڈز ہیں جہاں سے وہ پرچیز کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے اگر اس کے مطابق یعنی کمپنی اپنی مرضی سے جو بھی بنا دے اور اس کو پھر سیل کرے, اگر یہی اپروچ ہم ذہن میں رکھیں تو یہ چیز پھر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر تو کام نہیں کرے گی. کہ جہاں پہ آج کل کا جو کسٹمر ہے جو کہ اتنا زیادہ اویئر ہے چیزوں کے بارے میں, وہ پھر کیا کرے گا, وہ اتنا جو ہے وہ ایسی اکانومیز کے اندر پھر آپ جو چیز بنا دیں اور اس کو بیچ دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ہمیشہ وہی چیز, اب آج کل کے دور میں ٹریڈیشنل اپروچ کے اوپر چلنا مشکل ہے. کمپنیز کو, بزنسز کو ایسی چیزیں بنانی پڑیں گی جو کہ کسٹمر کو پسند ہو. یعنی پہلے اسے کسٹمر کے مائنڈ کو چیک کرنا پڑے گا, اس کے لائف سٹائل کو, اس کے لائکنگ کو, اس کی ڈس لائکنگ کو. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے جا کے وہ کیا کرے گا, ہاں جی, پھر جو ہے نا جا کے وہ پروڈکٹ بنائے گا اور پھر اس کو سیل کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو میس مارکیٹ ہے اٹ از ایکچولی سپلنٹرنگ انٹو نیومرس مائکرو مارکیٹس ایچ ود اٹس اون وانٹس, پرسیپشنز, پریفرنسز اینڈ بائنگ کرائٹیریا. یعنی یہ جو ہماری میس مارکیٹ ہے, یہ جو ہمارا اوور آل جو لوگ ہیں پرچیز کرنے والے, جو کسٹمرز ہوتے ہیں اوور آل, یہ
ان کی نا آگے بہت ساری اپنی اپنی ان کے لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کا اپنی پرسیپشنز ہیں، ان کی اپنی پریفرنسز ہیں، ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ اپنی ہے، ان کا بائنگ کرائٹیریا اپنا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو بہترین بزنس مین یا بزنس وہ ہوگا جو کہ کیا کرے گا، جس کی ٹارگٹ مارکیٹ ویل ڈیفائنڈ ہوگی، یعنی کہ جس کو پتہ ہوگا کہ میں نے جن لوگوں کو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کیا چیزیں پسند ہیں. ان پریفرنس کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ چلیں گے تو آپ جو ہے وہ کامیاب بزنس بن جائیں گے. اب ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کوئی بھی بزنس ہو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں ویلیو کریٹ کرنی ہوتی ہے. ویلیو کیا ہوتی ہے؟ ویلیو کو ہم پہلے بھی شاید ڈسکس کر چکے ہیں کہ ویلیو مینس کہ آپ جو پروڈکٹ یا سروس بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ظاہر آپ پیسے لے رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ویلیو ہے. اور اگلا بندہ یعنی کسٹمر جو چیز آپ سے پرچیز کر رہا ہے وہ اس کے اگینسٹ آپ کو پیسے دے رہا ہے. ایک چیز لے رہا ہے، ایک چیز دے رہا ہے. تو جو چیز لے رہا ہے وہ اس کو کمپیئر کرے گا کہ میں نے جو چیز دی، میں نے جو پیسے دیے، اس کے بدلے جو چیز مجھے ملی، کیا اس نے مجھے سیٹسفائی کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کریٹ ہوتی ہے ویلیو کسٹمر کے لیے. اگر میں نے فار ایگزامپل میں نے کسی نیسلے کا جوس پرچیز کیا، اس کو یوز کیا، مجھے وہ سیٹسفائیڈ نہیں کیا، اس مجھے لگا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے یا کوالٹی مجھے اچھی نہیں لگی یا اس کا، تو اٹ مینس کہ اس چیز نے میرے لیے ویلیو کریٹ نہیں کی. تو ویلیو ایکچولی کیا ہے؟ کمپیریزن ہے کہ وہ جو پروڈکٹ یا سروس جو کہ آپ کو مل رہی ہے. جیسے آپ نے فار ایگزامپل اپنا کوئی پلاٹ بیچنا تھا، اس کے لیے آپ نے بروکر کی سروسز لے لی، ٹھیک ہو گیا نا. تو کیا آپ ان سروسز سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کے اگینسٹ فی بھی پے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ مطمئن ہو جائیں گے اٹ مینس کہ ویلیو کریٹ ہو جائے گی. اگر آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو ویلیو کریٹ نہیں ہوگی. تو ویلیو کریشن جو ہے وہ آسان نہیں ہے آج کل کے دور میں. آج کل کسٹمر کو کہتے ہیں نا، کسٹمر از اے کنگ، کہ کسٹمر کے مائنڈ کے مطابق آپ کو اپنی جو ہے نا سارے کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیو ڈیلیوری سیکوینس کیا ہوگا. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کلاس کہ مارکیٹنگ جو ہے، مارکیٹنگ اب ایٹ دا اسٹارٹ آ گئی ہے کہ آپ کو جو آپ نے پلاننگ کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ نے بزنس اپنا شروع کیا ہے، آپ نے کوئی چیز مینوفیکچرنگ کا یا کوئی سروسز پرووائڈ کرنے کا کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے، تو مارکیٹنگ جو ہے نا وہ سب سے پہلے آ جائے گی. آپ کو سب سے پہلے مارکیٹنگ کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آپ جن کسٹمرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا انکم لیول کتنا ہے، ان کا لائف سٹائل کتنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں دیکھ کر آپ کیا کرتے ہیں، ہاں جی، آپ پھر جو ہے کیا کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی چیز بناتے ہیں. تو مین مارکیٹنگ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ، یہ مینوفیکچرنگ وغیرہ والے بزنسز یا سروسز میں سب سے پہلے آ جاتا ہے. آپ نے پہلے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ اٹ پلیسز مارکیٹنگ ایٹ دا بگننگ آف دا پلاننگ پروسیس انسٹیڈ آف ایمفسائزنگ میکنگ اینڈ سیلنگ. بجائے یہ کہ آپ میکنگ اور پھر سیلنگ پہ فوکس کریں. کمپنیز نے 3 فیز ویلیو کریشن اینڈ ڈیلیوری سیکوینس جو ہے وہ کریٹ کر لیا ہے. یعنی انہوں نے 3 فیزز میں کر لیا ہے. نمبر 1 چوزنگ دا ویلیو، یعنی ہوم ورک آپ کریں گے کہ پروڈکٹ بنانے سے پہلے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ویلیو چوز کریں گے. آپ کیا فائدہ دینا چاہ رہے ہیں کسٹمر کو. اس کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بیسٹ فلیور والی سیٹسفیکشن دینا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ بیسٹ کوالٹی یا کمفرٹ والی ویلیو دینا چاہ رہے ہیں. کیا ان ٹرمز آف ویلیو آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ اسٹاف جو ہے وہ کیا کرے گا، اپنی مارکیٹ کو سیگمنٹ کر لے گا. یعنی سیگمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بنا لینا کہ آپ ظاہر ہے. اب دیکھیں نا، اگر آپ فار ایگزامپل میں کہتی ہوں آپ اگر جانسنز بیبی شیمپو بنانے والی کمپنی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ سارے بچے تو نہیں ہیں. ایک لیول ہوگا ایک ایج تک. فار ایگزامپل نیو بورن سے لے کے 3 یا 4 یا 5 ایئر جو بھی ہوگا، آپ اس کو اسپیسیفائی کر لیں گے. مینس آپ سیگمنٹ کر لیں گے اپنی مارکیٹ کو. آپ اپنی اپروپریٹ ٹارگٹ مارکیٹ سلیکٹ کریں گے. آپ کی اپروپریٹ مارکیٹ کیا ہوگی، نیو بورن سے لے کے 2 3 یا 4 ایئرس تک کے بچے. ٹھیک ہے. پراپر
ٹھیک ہو گیا. اور پھر ڈیولپ کریں گے آفرز ویلیو پروپوزیشن پوزیشننگ, یعنی ویلیو پوزیشننگ کیا ہوتی ہے؟ امیج. کسٹمر کے مائنڈ میں آپ کی پروڈکٹ کا کیا امیج جاتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم بات کرتے ہیں نیسلے کی, اگر میں کہوں نیسلے تو میرے مائنڈ میں فوراً آتا ہے سم تھنگ پیور, آتا ہے نا, یعنی اس کا امیج میرے مائنڈ میں یہ بن گیا ہے. تو امیج پہلا فیز یہ ہو گیا کہ آپ نے ویلیو سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے کیا ویلیو پرووائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اسپیسیفکلی اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے. پھر ان دا سیکنڈ فیز آپ پرووائڈنگ دا ویلیو, آپ نے وہ پروڈکٹ پروڈیوس کرنی ہے اور وہ سیل کرنی ہے. یعنی آپ بتائیں گے کہ آپ کی پروڈکٹ کی کیا اسپیسیفکیشنز ہوں گی, کیا کیا سروسز ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کا پرائز کیا ہوگا, آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, یعنی اینڈ یوزر تک اس کو کیسے لے کے جانا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہر پروڈکٹ کا یا سروس کا نا اپنا چینل ہوتا ہے کلاس. جیسے آپ دیکھیں اگر میں اگزامپل لیتی ہوں آٹو موبائلز میں بائکس کی, تو بائکس جو ہوتی ہیں نا مینوفیکچرر اس کو پروڈیوس کرتا ہے نارملی, اور آگے نا ڈیلرز ہوتے ہیں, ڈیلرز کو وہ سیل کرتا ہے. ڈیلر جو ہوتے ہیں نا ان کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ, ہر ڈیلر کا اپنا آؤٹ لیٹ ہوگا, وہ اپنے آؤٹ لیٹ پہ وہ شو رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ ڈسپلے بھی کرتا ہے اور وہ سیل بھی کرتا ہے. یعنی کمپنی ڈائریکٹ سیل نہیں کرتی, بہت کم کرتی ہوگی, اور انڈائریکٹ کرتی ہے, یعنی تھرو ڈیلر وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے کیا ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھیں کپڑے ہیں, کپڑوں کے لیے کیا ہوتا ہے فرینچائزیز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ جائیں کھاڑی کے ڈفرینٹ سٹورز ہوں گے, اس کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں مالکان کے, اور وہ آگے کسی کو اس کی فرینچائز بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں سروس یا باٹا شوز ہیں, آپ ان کو دیکھیں, اس کی جو کمپنیز ہوں گی بنانے والی سروس, ٹھیک ہے, یا باٹا وہ شوز بناتی ہے, آگے اس کو نا ڈیلرز کو دیتی ہے. یہ جو وہ آپ کو شاپس نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, یہ کاروباری لوگوں کی ہوتی ہیں, انہوں نے یہ فرینچائزیز پرچیز کی ہوتی ہیں, ان کے پاس باٹا کی پروڈکٹس آتی ہیں, وہ سیل ہوتی ہیں, اور اس میں سے کیا ہوتا ہے جو پروفٹ ہوتا ہے نا, پروفٹ کی تھوڑی بہت شیئرنگ جو ہے نا وہ اوریجنل پروڈیوسر کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر آپ پروڈکٹ اس کی بیچ رہے ہیں, نام اس کا, برانڈ نیم اس کا بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سیکنڈ فیز میں آپ کیا کریں گے, پرووائڈنگ دا ویلیو, آپ نے ویلیو پرووائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کی آپ اسپیسیفکیشن بتائیں گے کہ آپ کے پروڈکٹ میں کیا کیا فیچرز ہیں, کیا کیا وہ پرووائڈ کر رہا ہے, اس کی پرائس کیا ہوگی, پھر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, ڈیولپنگ اسپیسیفک پروڈکٹ فیچرز, آپ ذرا پروڈیوس کریں گے اس کو, اس کی پرائسز, ڈسٹریبیوشنز, یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ٹیکٹیکل مارکیٹنگ, ٹھیک ہو گیا. اور تھرڈ فیز میں کیا ہوگا, کمیونیکیٹنگ دا ویلیو, تھرڈ فیز میں کمیونیکیٹنگ دا ویلیو. سو کہ ویلیو کو آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. تو ٹیکٹیکل جو مارکیٹنگ ہے, یعنی جو دوسرا جو فیز ہے, اس کے اندر اٹ اکرز ان یوٹیلائزنگ دا سیلس فورس. سیلس فورس جو ہوگی ہماری, ٹھیک ہے, اس کی یوٹیلائزیشن بھی اسی میں آئے گی. سیلس کی پروموشن, کہ دیکھیں آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ظاہر اس کو پروموٹ بھی تو کرتے ہیں, اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, لوگوں میں فیملیئر کرتے ہیں, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, سیمپلز آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں میں. ایسا ہوتا ہے نا پروڈکٹ کے سم ٹائم سیمپل ہمیں ملتے ہیں یوز کرنے کے لیے, ہم یوز کر کے دیکھیں کہ جی کیسا ہے وہ پروڈکٹ. جو ڈفرینٹ پروموشنل ٹولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈور ٹو ڈور سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے پروڈکٹ کی, سیمپلس فری مل رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہمارا سیکنڈ اس کا ہی پارٹ ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے ویلیو کو, ٹھیک ہو گیا. تو یہ تین جو ہے وہ فیزز ہوں گے جس کے اندر ہم نے ویلیو ڈلیوری پروسیس ہے یہ ہمارا, ٹھیک ہے. یعنی چوزنگ دا ویلیو نمبر 1, نمبر 2 پرووائڈنگ دا ویلیو, اینڈ نمبر 3 کمیونیکیٹنگ دا ویلیو. یہ تین چیزیں آ جائیں گی ہمارے ویلیو کے پروسیس کے اندر. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوگا.